کعبہ میں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ نے 2 خطبے ارشاد فرمائے، پہلا خطبہ ذرا طویل تھا، دوسرا خطبہ جو تھا وہ مختصر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ دعاؤں پر مشتمل تھا۔ پہلے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں میری بات ذرا توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال شاید میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ اب جو ہے نا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بات جان لو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں تمہاری جانیں اور آبرو اور تمہارے اموال آپس میں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسا کہ یہ دن یعنی عرفہ کا دن قابل احترام ہے، تم عرفہ کے دن میں لڑائی نہیں کر سکتے ہو، ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جانیں اور تمہارے اموال بھی ایک دوسرے پر ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے۔ مطلب تم نہ حق کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہو، نہ حق کسی کا مال نہیں غصب کر سکتے ہو، چوری نہیں کر سکتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم، جیسا کہ یہ عرفہ کا دن جی قابل احترام ہے، اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا ہی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال بھی ایک دوسرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، جی یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ جس طریقے سے یہ قابل احترام ہے، اس کی حرمت قیامت تک باقی رہے گی، ایسے ہی جی تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جانوں کی حرمت اور ایک دوسرے کی مال کی حرمت بھی قیامت تک ہمیشہ رہے گی۔ جس طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر لڑائی کرنا حرام، مال چھیننا حرام، قتل و قتال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال بھی ایک دوسرے پر قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رہیں گے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ مکہ مکرمہ اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ یہ قابل احترام ہے، اس کے اندر آ کر تم لڑائی نہیں کر سکتے ہو، جی مال نہیں چھین سکتے ہو، ایسے ہی تمہاری جانیں تمہارے اموال بھی قیامت تک ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، جب زمانہ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، یعنی وہ ختم کر دیے گئے، باطل کر دیے گئے، زمانہ جاہلیت کی ساری رسومات اب موقوف ہو چکی، باطل ہو چکی۔ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں جو کچھ کہا یا جو فعل کیا اس نے، اب وہ معاف ہے، لیکن اب اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، اب زمانہ جاہلیت کی تمام بدعات و رسوم موقوف کر دی گئی ہیں، اب زمانہ جاہلیت کی کوئی بدعت نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، زمانہ جاہلیت کے جتنے خون ہیں وہ سارے کے سارے میں معاف کرتا ہوں۔ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے افراد قتل کیے ہوئے ہیں یا دوسرے قبیلے نے اس قبیلے کے افراد قتل کیے ہوئے ہیں، اب وہ سارے موقوف ہیں، نہ ان میں کفارہ ہے، نہ دیت ہے، نہ قصاص ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلا خون میں جو اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ یہ آپ کے چچا حارث، یہ ان کے پوتے تھے ایاس، اس کو قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا، اور یہ بنی سعد کے ہاں یہ دودھ پیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے ہاں عادت یہ تھی کہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قرب و جوار میں دے دیا کرتے تھے، اور وہ جا کر ان کی پرورش کرتی تھی، کیونکہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، غذا خالص ہوتی ہے اور زبان بھی خالص ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا گیا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، تو ایسے ہی جو ایاس تھے ان کو بھی قبیلہ سعد کے حوالے کیا گیا۔ اب یہ دودھ پیتے بچے تھے، اب قبیلہ سعد کی اور قبیلہ حذیل کی آپس میں لڑائی ہوئی، یہ لڑائی چل رہی تھی، اور ادھر سے یہ جو تھے ایاس، یہ چھوٹے بچے تھے، جس طریقے سے بچے چلتے رہتے ہیں، اب وہ بالکل
یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے سرین کے بل چھوٹا بچہ چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی ان کے گھروں کے سامنے چل رہے تھے۔ قبیلہ حذیل نے جی پتھراؤ کیے، کس کے اوپر؟ قبیلہ حذیل نے پتھراؤ کیے قبیلہ سعد پر۔ اب وہ پتھر آ کے ایاس کو بھی لگا، اب یہ اس میں یہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گئے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث تھے، کیونکہ آپ کے چچا کے یہ جی پوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا خون میں اپنے قبیلے کا معاف کرتا ہوں، حارث ابن ربیعہ بن حارث کا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے اس کا معاف کرتا ہوں۔ اب وہ سارے خون معاف کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام سود باطل اور ساقط ہو چکے ہیں، اور فرمایا کہ سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا معاف کرتا ہوں۔ البتہ اصل رأس المال لے سکتے ہیں، لیکن اب جو سود ہے وہ تا قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم ان کو اپنے عقد نکاح کے اندر لے کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے امان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ تم عقد نکاح کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکے ہو، اے اللہ تعالیٰ ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں، تیرے امان کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ہم ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے اور حسن معاشرت سے پیش آئیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی اور کی بیٹی ہے، نہیں، بلکہ اب یہ تمہارے عقد نکاح میں آ چکی ہے، اب یہ تمہاری زوجہ ہو چکی ہے، اب اس کے تمام حقوق تمہارے ذمہ ہیں۔ نرمی کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہنا یہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نکاح کر کے۔ اللہ کا حکم یہ ہے فانکحوا، تم نے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے عقد نکاح کیا ہے، اب یہ تمہارے لیے حلال ہو چکی ہیں، اب ان کے حقوق بھی ادا کرو اور ان کے ساتھ حسن معاشرت سے بھی پیش آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ذمہ یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے خامدوں کے گھروں میں ہرگز ایسے آدمی کو آنے کی اجازت نہ دیں تکرہونہ، جس کو اس کے خامد ناپسند کرتے ہیں۔ جی اجنبی مرد گھر میں ہرگز داخل نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر اجنبی لوگ آ جاتے تھے، گھروں میں داخل ہو جاتے تھے اور عورتوں سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو اب یہ حکم نازل ہو گیا جی کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی مرد کے جی گھر میں داخل نہ ہو، اور عورتوں کو بھی یہ حکم دے دیا کہ جو تمہارے خامد جس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں ہرگز تم اپنے گھروں میں ان کو آنے کی اجازت نہ دو، ان کے بستروں پر بیٹھنے کی اجازت نہ دو۔ اور اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بیوی جن لوگوں کو ناپسند کرتی ہے بشرطے کہ وہ ذی رحم محرم نہ ہو، اس کے علاوہ جو اجنبی ہیں ہرگز آنے کی اجازت نہ دیں۔ تو مرد کے ذمے بھی عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے ذمہ بھی مردوں کے حقوق ہیں۔ آپ نے پھر یہ فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا نان نفقہ، عورتوں کا سکنا مردوں کے ذمے ہے۔ اب جی نان نفقہ ہے، سکنا ہے، عورتوں کا خرچہ ہے، مرد ہی دیں گے۔ عورتوں کا کام گھر کے اندر بچوں کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، گھریلو جو انتظامات ہیں وہ عورت کے ذمے ہیں، اور نان نفقہ خرچہ یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ مرد کے ذمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور بھی آگے کافی سارے حقوق بیان کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کل قیامت والے دن میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، فما انتم قائلون عنی، میرے متعلق تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد، صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن ہم گواہی دیں گے انک قد بلغت وادیت
ونصحت، آپ نے جی رسالت ادا کر دی ہے اور امانت پہنچا دی ہے اور نصیحت بھی ہمیں کر دی ہے، آپ نے اعلیٰ طریقے سے جی ہدایت بھی ہمیں کر دی، اعلیٰ طریقے سے ہمیں نصائح بھی کر دیے، احکام رسالت بھی ہمیں پہنچا دیے، کوئی حکم ایسا نہیں رہا جس کو آپ نے چھپایا ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور بھی احکامات بیان فرمانے کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پہلا خطبہ تھا، پھر دوسرا خطبہ دعا پر مشتمل تھا، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اذان دی، اقامت کہی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اقامت، پھر اس کے متصل بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ہے۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ تو یہ میدان عرفات کے اندر پڑھی جاتی ہیں، یہ وہیں خاص ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر بھی ہمارے ایسا کرتے ہیں کہ جی ظہر کی نماز عصر کے ساتھ عصر کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا، ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کہے کہ بھئی ابھی تو عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر ادا کرنی فرض کی گئی ہے، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں، آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے۔ بھائی وہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ ایام حج میں پڑھی ہے، اور میدان عرفات میں پڑھی ہے، وہ خاص ہے ایام حج کے ساتھ، وہ صرف اور صرف آپ نے عرفات میں پڑھی ہے، یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، پھر جا کر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی اکٹھے نماز پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اکٹھے نہیں پڑھی ہیں۔ تو اب ہمیں حکم یہی ہے کہ صرف اور صرف ایام حج میں تو آپ اب تمام حجاج کرام ایسے ہی کرتے ہیں، عرفات میں جمع بین الصلاتین پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر، اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک جمع سوری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ظہر کو اگر کوئی مجبوری ہو، افضل تو یہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو اس کو وقت مستحبہ پر ادا کیا جائے، وقت مستحبہ پر ادا کرنا۔ لیکن اگر کبھی مجبوری پیش آ جائے تو ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لینا اور عصر کو اس کے شروع وقت میں پڑھ لینا، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مغرب کو اس کے آخری وقت میں، اور پھر عشاء کو جیسے اس عشاء کی اذانیں شروع ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ لینا، یہ جائز ہے۔ لیکن حقیقتاً جمع کرنا جی یہ ایام حج کے علاوہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔